الحمدللہ، میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیر، بلکہ صحیح وقت پہ ہوتے ہیں۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ اس لیے غصے سے پرہیز کیجیے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہمارے ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ اللہ سب کی فیملی کو حفظ و امان میں رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے، بے چینی کا باعث بننے والے معاملات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، آمین۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورہ کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ کاش کے لوگ سمجھ سکے کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لے جلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین۔ عورت کبھی بھی اپنے خاوند کی دل پر راج نہیں کر سکتی جسے بات بات پر شوہر سے لڑنے اور جذباتی کرنے کی عادت ہو۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ رحم اور کرم میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو طلب پہ مل جائے وہ رحم ہے اور جو بغیر طلب کے مل جائے وہ کرم ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے رحم و کرم سے نوازے، آمین۔ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا، غلط طریقے کی زندگی سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ جب تم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔
غصے کے ایک لمحے پر صبر کرو گے تو ساری زندگی کے غم سے بچ جاؤ گے۔ درگزر کیا کرے، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کے ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ شروع کرنا تیرا کام ہے اور مکمل کرنا اللہ کا کام ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہی انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ گناہ گار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ تکلیف میں صبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتے کو جتایا نہیں جاتا بلکہ نبھایا جاتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کے پاس ہو یا دور۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ کوشش کرے بد نسل لوگوں سے تعلق نہ رکھے، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پہ وار کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہے تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے تم تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہمارے پاس کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنے گھر کتنی گاڑیاں ہیں، کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ وار۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جیسے پڑھنے میں 1 سیکنڈ اور سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں ساری زندگی لگتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمت خدا بندی شروع ہو جاتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر بنی ہوتی ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ یا اللہ جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسی دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے دعا کے ہوتے ہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے یا جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑے، ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔
لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہے، سارا قصور ہمارا تھا۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث یا غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔